صدر ٹرمپ نے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے جلد براہ راست ملاقات کے لیے معاونین پر زور دیا ہے کہ جس کا امکان نومبر میں ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن اجلاس کے موقع پر ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق یہ اقدام جون 2018 اور فروری 2019 کی سربراہی ملاقاتوں کے بعد سامنے آیا، جو شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے میں مسلسل اضافے اور کسی مستقل معاہدے کے فقدان کے باوجود ذاتی سفارتکاری کی ایک اور کوشش ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے وال اسٹریٹ جرنل ملاحظہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے جلد براہ راست ملاقات کے لیے معاونین پر زور دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور اماراتی قومی سلامتی کے مشیر شیخ تحنون بن زائد ال نہیان کے درمیان واشنگٹن میں اہم ملاقات ہوئی، جس میں ایران اور اس کے اتحادیوں کے خلاف تعاون پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ملاقات کے دوران علاقائی سلامتی، ایران اور اس کے حمایت یافتہ گروہوں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور خطے میں باہمی سیکیورٹی رابطہ کاری کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بین الاقوامی تجارت اور استحکام کے لیے آبنائے خربز میں بحری جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت کو ہر صورت یقینی بنانے کی اہمیت پر خصوصی زور دیا۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کے ساتھ تمام تجارتی اور کاروباری اور مالی معاملات تاحکم ثانی معطل کر دیے۔ یو اے ای کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ یہ فیصلہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر کیا گیا۔ اماراتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ کشیدگی علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ منگل کو متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے بتایا تھا کہ ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات کی جانب سے 2 بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ ایک میزائل متحدہ عرب امارات کی سمندری حدود کے اندر جبکہ دوسرا سمندری حدود سے باہر گرا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے متحدہ عرب امارات کی جانب سے ایران سے 2 بیلسٹک میزائل داغے جانے کے الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے ان بے بنیاد دعووں کے پیچھے کسی فالز فلیگ آپریشن کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ اس سے قبل اماراتی وزارت دفاع نے باضابطہ طور پر ایران پر بیلسٹک میزائل فائر کرنے کا الزام عائد کیا تھا، جس کے جواب میں ایرانی ترجمان نے خبردار کیا کہ ایسے من گھڑت الزامات خطے کی سیکیورٹی کو مزید داؤ پر لگا سکتے ہیں۔ فرانس نے تہران میں اپنے سفارتکاروں کے خلاف ہونے والی کارروائی کے رد عمل میں پیرس میں تعینات 2 ایرانی سفارتکاروں کو آئندہ چند روز میں ملک بدر کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا، جس سے دونوں ممالک کے مابین سفارتی کشیدگی شدید بڑھ گئی۔ فرانسیسی وزیر خارجہ یان نوئل بارو کے مطابق یہ جوابی اقدام 19 جولائی کو ایران میں فرانسیسی سفارتی عملے پر کیے جانے والے دانستہ اور ناقابل قبول حملے کے باعث اٹھایا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب ایران کا موقف ہے کہ ان فرانسیسی سفارتکاروں کو سفارتی مشن کی آڑ میں غیر ملکی مداخلت کی سازش کے الزام میں حراست میں لیا گیا تھا۔ فرانس اور یورپی یونین نے ایرانی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اس اقدام کی شدید مذمت کی، جس کے بعد اب دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات انتہائی نازک موڑ پر پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیل نے شام کے شہر ادلب میں ابو الظہور ملٹری ایئر بیس پر بڑا فضائی حملہ کر دیا، جس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ یہ اقدام شام کی جانب سے ترک فوجیوں کی حلب کے قریب تعیناتی کی اجازت دے کر سیکورٹی امور میں قائم سٹیٹس کو کی خلاف ورزی کرنے پر اٹھایا گیا۔ نیتن یاہو کے مطابق شام کو بارہا خبردار کیا گیا کہ ایسی تعیناتی اسرائیل کی سیکورٹی کے لیے خطرہ ہے، مگر اسے نظر انداز کیا گیا، جبکہ دوسری جانب شامی حکومت نے اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے ملکی خود مختاری کی خلاف ورزی اور علاقائی استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا۔ ادھر عراق اور شام کے لیے امریکی مندوب ٹام براک نے بھی اسرائیلی حملے کو غیر ضروری اشتعال انگیزی قرار دیا ہے۔